بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله مولانا العلي العظیم۔ یہ سورہ صف شروع ہو رہی ہے۔ صف کے معنی آتے ہیں ترتیب وار کھڑا ہونا۔ اس صورت کے مضمون کے اندر، بنیادی مضامین کے اندر یہودیوں کے ٹیڑھ پن کو بتلایا گیا ہے کہ یہ مدینہ منورہ کے منافقین کے ساتھ مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ منافقین اور یہودی مل جایا کرتے تھے اور تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے طرح طرح سے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کا یہ تکلیف پہنچانا کوئی نیا عمل نہیں ہے۔ ان کے مزاج میں جو ٹیڑھ پن آیا ہے وہ در حقیقت آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے بعد، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب اللہ نے حضرت عیسیٰ کو نازل فرمایا اس وقت ان کو تکلیفیں پہنچائیں، اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ گویا کہ پرانی عادت ہے تکلیفیں پہنچانے کا۔ اس صورت کے اندر یہ بنیادی مضامین بیان فرمائے۔ شروع کی آیت میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمام مخلوقات جو کچھ آسمان میں ہیں، زمین میں ہیں، یا تو اپنی حالت کے اعتبار سے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یا اپنی زبان سے، جیسے انسان اور پرندے یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو بھی مخلوق ہے اللہ کی، وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے اہل ایمان کو ایک بات بطور تنبیہ کے فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ ایسی بات ایمان والو کہتے کیوں ہو جس کو تم کرنا نہیں چاہتے۔ ایک مرتبہ در حقیقت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے، یا اللہ کو کون سا کام سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے، تو ہم وہ کام کریں گے۔ تو گویا کہ ایک طرح کا دعویٰ بھی ہے کہ ہم نیک کام کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے یہاں نصیحت فرمائی کہ دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھو دعوے کی بات، یہ دعوے سے ڈرنا چاہیے کہ ہم کر لیں گے، اور کوئی بھی کام کرو تو ذرا سنبھل کر، ڈر کر، کوئی بھی بات کہو تو ذرا سنبھل کر اور ڈر کر
یہ کہہ دیا کرو انشاءاللہ کہ اس کے اندر انسان کا تواضع پتہ چلتا ہے کہ اپنی ذات پر بھروسہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مؤمن اور مسلمان کی زبان اور عمل دونوں میں مطابقت ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ زبان سے کہہ کچھ رہا ہے اور کرنے کی نہ تو نیت ہے اور نہ ہمت ہے۔ اللہ نے ایسی واہی تباہی بات کہنے سے منع کیا کہ جس کا کرنے کا ارادہ تک نہیں ہے لیکن زبان سے کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسی بات مت کہو جس کا کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اپنی ذات پر بھروسہ کر کے دعویٰ کرنا کہ ہم فلاں کام کر لیں گے، یہ بندے کی بندگی کے خلاف ہے۔ اول تو اس کے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم ایسا کریں گے؟ اگر موقع ملے کسی نیک کام کرنے کا تو کر گزرو، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور اگر موقع نہیں ملا تو پھر دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی کام کرنا ہی ہے تو اس کو لفظ انشاءاللہ کے ساتھ مقید کر دو کہ اب یہ دعویٰ نہیں رہا۔ تیسری بات علماء نے اس آیت کے تحت لکھی ہے کہ اپنی ذات پر بھروسہ کر کے جس میں لفظ انشاءاللہ نہ ہو کسی بات کا دعویٰ کرنا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اسی طرح یہاں آیت میں ان بے عمل واعظوں کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ کرنا کچھ نہیں چاہتے اور لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اور آیا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی ذات کو بھلا دیتے ہو۔ یعنی نیکی کا حکم دینے سے پہلے خود اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرو کہ اس بات کا مخاطب سب سے پہلے میری اپنی ذات ہے۔ لوگ عمل کریں یا نہ کریں لیکن مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ آیت در حقیقت شرمندہ کرتی ہے ان لوگوں کو جو بے عمل واعظ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں ہے، نیکی کے مطابق نہیں ہے تو نیکی کی دعوت نہیں دینی چاہیے، بلکہ لکھا ہے کہ اگر آپ کا کسی نیکی پر عمل نہیں ہے تو آپ اس نیکی کے داعی بن جائیں، کہتے رہیں اور اپنی ذات کو مخاطب کرتے رہیں۔ ایک وقت آئے گا آپ کو اس نیکی کے عمل کی دعوت کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اس نیکی پر خود آمادہ کر دے گا اور خود عامل بنا دے گا۔ بہرحال اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم نیکی نہیں کر پا رہے ہیں تو نیکی کی دعوت بھی نہ دینا چاہیے۔ ہاں البتہ اس کا مخاطب اپنی ذات کو بھی بنانا چاہیے، تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ اس نیکی پر عمل کرنے والا بھی بنا دیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ کون سا عمل، چونکہ صحابہ کا آپس میں مشورہ ہوا کہ ہمیں پتہ چل جائے کون سا عمل سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، تو اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون، کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں اس طرح مل کر دین کی خاطر کے لیے لڑتے ہیں کہ گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ آپ نے قرآن اور حدیث میں مختلف مقامات پر یہ بات پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، وہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جیسے یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو در حقیقت علماء نے لکھا ہے کہ جہاں جس نیک کام کی ضرورت ہو اس نیک کام کو انجام دینا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔
مثال کے طور پر ماں باپ کو آپ کی خدمت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ تم جا کے اپنی ماں کی خدمت کرو یا اپنے باپ کی خدمت کرو۔ یا کسی موقع پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے لیے وقت پر نماز کو ادا کرنا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ یا کسی موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں کرو، یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ لوگوں کے مختلف حالات، لوگوں کے مختلف مزاج اور مختلف تقاضوں کی بنیاد پر کسی عمل کو کسی وقت سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ قرار دے دیا گیا۔ لہذا اگر موقع آ جائے اس طرح کا تو اس موقع پر یہ عمل جو اللہ نے ذکر کیا ہے آج کی آیت میں وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ غرض علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ جہاں بھی یہ آتی ہے بات، حدیث میں آئے یا قرآن میں آئے کہ اللہ کو اور اللہ کے نبی کو یہ عمل زیادہ پسند ہے، تو لوگوں کے مختلف حالات، مختلف مزاج کے اعتبار سے مختلف تقاضوں کو پورا کرنا یا وقت کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ اللہ کے نزدیک عمل پسندیدہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس مضمون کو اللہ نے آج کی ان آیات میں سورہ صف کی ابتدائی آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ شروع اس اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، جو کوئی چیز بھی ہے، اس نے اللہ کی تسبیح بیان کی ہے۔ جانور اللہ کی تسبیح، پرندے اللہ کی تسبیح، پہاڑ اللہ کی تسبیح، حتیٰ کہ جمادات اللہ کی تسبیح، پیڑ اللہ کی تسبیح۔ وہ اپنی حالت کے اعتبار سے کہ جو جس حالت میں اللہ نے پیدا کر دیا اسی حالت پر قائم ہے، یہ ان کی طرف سے تسبیح ہے۔ یہ بات پہلے مختلف جگہ پر بیان کی جا چکی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی کوئی چیز ہے اس نے اللہ کی پاکی بیان کی ہے، اور اللہ وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی قابل نفرت ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ میں نے جیسے بیان کیا کہ اس سے مراد ہے دعویٰ کرنا۔ ہاں، اگر آدمی انشاءاللہ کہہ کر اپنا کوئی ارادہ ظاہر کرے اور اس کے اندر بندگی کا اظہار کرے تو یہ بات بری نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ اور جب بھی کسی نیکی کا موقع ملے کر گزرے، دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے دعوے میں ثابت قدم نہ رہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح صف بنا کر لڑتے ہیں جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہوں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک۔